السلام علیکم جی. اب تک جو ہے ہمارے دوست احباب کلیگ ہمارے پیارے سونے جو ہیں وہ مختلف قسم کے ولاگ کر چکے ہیں، لیکن اصل میں عمران احمد خان نیازی کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ گرفتاری سے پہلے کیا ہوا ہے وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا تھا. پھر ہم نے جیل کے حالات بتائے ایک ایسے سورس کے حوالے سے جو کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے کسی ادارے میں اس گرفتاری اور جیل میں عمران خان کے ساتھ سلوک کے اوپر جو تھی وہ مانیٹرنگ کر رہے تھے. لیکن اب جیل کے اندر سے ایک جو ہے جیل میٹ تو نہیں کہہ سکتے ہم، مطلب کہ جیل کے حاکم کی جگہ حکام ہوتی ہے تو وہ بھی نہیں کہہ سکتے. ایک صاحب جو وہاں پہ رہنے کا تجربہ رکھتے ہیں، جیل کے اندر رہنے کا، ان کا 16 سال کا تجربہ ہے جیل میں رہنے کا، پچھلے سال ہی رہا ہوئے ہیں. انہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ اصل میں اندر ہوا کیا ہے. یعنی بندہ 16 سال جگہ رہا ہو، جن میں سے 3-4 سال اس جیل میں بھی کاٹے ہوں، تو اتنی کہ واقفیتیں ہو جاتی ہیں. تو انہوں نے ہمیں پرنسپل لکھ کے بھیجا ہے اور ساتھ میں انفارمیشن دی ہے کہ وہاں پہ ہوتا کیا ہے اور ہوا کیا ہے. لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج عمران احمد خان نیازی کے ساتھ ان کے وکلا کا رابطہ ہو گیا ہے، یا آپ کو یہ ولاگ ملتے تک ہو جائے گا. ان سے ہدایات لیں گے ان کے وکلا، ان کے دستخط کروائیں گے. اور آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک جعلی دستخط عمران احمد خان نیازی کے پکڑے جا چکے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اندر، اور اظہر صدیق ایڈووکیٹ نے ایک درخواست فائل کی تھی. جج صاحب نے کہا تھا کہ کیا یہ دستخط اصلی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی اصلی ہیں. لیکن جب عمران احمد خان نیازی عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ دستخط میرے نہیں ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس کا مطلب تھا کہ وکیل صاحب نے جھوٹ بولا ہے. اب وکیل صاحب خیر صادق اور امین تو کبھی بھی نہیں رہے، لیکن جج نے وکیل صاحب کی طرف دیکھا. اگر وہ عمران خان کے وکیل نہ ہوتے تو اسی وقت تلے جاتے، ان کا لائسنس جو تھا وہ معطل کر دیا جاتا، اور ان کا لائسنس جو تھا ان کے خلاف پیشہ ورانہ مس کنڈکٹ کی کارروائی کے لیے ان کا کیس پنجاب بار کونسل کو بھیج دیا جاتا. لیکن چونکہ لاڈلا ہے اور امیر پٹی صاحب کے داماد کو ٹکٹ بھی اس نے دیا ہے، مفت و مفت دیا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے جناب اس وکیل صاحب کو معافی مل گئی. ویسے وہ وکیل صاحب ہیں کہاں پہ؟ ٹھیک ہے، ہمارے ہیوی ویٹ وکیل اظہر صدیق صاحب جو ہیں وہ ہیں کہاں پہ؟ آپ دیکھیے اظہر صدیق صاحب جو ہیں، جیسے انہیں نظر آ گیا کہ اب خواجہ حارث صاحب جو ہیں وہ عمران خان کو لے کے فل سپیڈ کے ساتھ 180 کی سپیڈ کے ساتھ اڈیالہ کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ چپکے سے بھیگی بلی کی طرح پتلی گلی سے نکل گئے. آپ نے میرا خیال 2-1 دن سے تو ان کی سپیس بھی بند ہے، ورنہ وہ روزانہ یوتھیوں کو چارج کرنے کے لیے سپیس کھول کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اور اس میں یوتھی آتے تھے اور اس کے اندر وہ دیا کرتے تھے. اس کے بعد دوسرے وکیل عمران احمد خان نیازی کے جو تھے ان کا نام تھا حامد خان. حامد خان صاحب نے کسی کو پتہ نہیں لگنے دیا، چپکے سے اپنا وکالت نامہ وڈرا کر کے نکل لیے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ جناب خواجہ حارث جو ہے وہ اپنا کلائنٹ ٹنگوانے کے اندر یہ تولا رکھتا ہے، لہذا وہ بھی نکل لیے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ آل مائٹی جناب ڈاکٹر جعلی ہے، ڈاکٹر نال تو ہلکا جا جعلی بھی کیا کرنا، ڈاکٹر جعلی ظہیر الدین بابر اوان جو ہیں، ان کے بارے میں جناب عرفان صدیقی صاحب کا وہ تاریخی جملہ کہ بھائی آپ کی ڈگری جعلی نہیں ہے، آپ کی ڈگری اصلی ہے، دراصل وہ یونیورسٹی جعلی ہے جہاں سے آپ نے یہ ڈگری لی. تو انہوں نے ایگزیکٹ وہ جو شعیب شیخ کا ہے نا وہ جعلی ڈگریاں دنیا میں بیچنے والا ادارہ، وہ جو ہے اس سے انہوں نے کوئی ڈگری لے لی تھی. وہ لالو کھیت کراچی سے آپریٹ ہو رہی تھی وہ یونیورسٹی، $1000 کی لی تھی. تو انہوں نے وہ ڈگری لے لی آن لائن،
جناب گریجویشن کے آن لائن پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لی, پوسٹ ڈاکٹریٹ کی بھی ڈگری لی انہوں نے, موصوف نے آن لائن. تو ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اعوان چپکے سے کہہ گئے کہ میں برطانیہ جا رہا ہوں, برطانیہ سے واپس آ گئے لیکن بھوگ کوئی نہیں گھٹا میرے برا نے. تو یہ نااہل کروانے کا سارا اعزاز جو ہے, یا عمران خان کو جیل پہنچانے کا سارا اعزاز جو ہے, وہ جناب خواجہ حارث احمد صاحب کے حصے میں آیا. ٹھیک ہے, اور یوں خواجہ صاحب نے عمران خان کو جیل پہنچا کے اپنے وکیل, اپنے اعلیٰ اور مہنگے ترین, پاکستان کا مہنگا ترین وکیل, جس کی فیس دیتے ہوئے نواز شریف کا بھی باقاعدہ چیخیں نکل گئی تھیں, یہ جناب تینوں جو ہیں وہ سائیڈ لائن سے نکل گئے اور خواجہ حارث صاحب نے اپنے روایات کے عین مطابق عمران خان کو جیل پہنچا دیا ہے. عمران خان صاحب کو میرا ایک سستا اور بلکہ مفت مشورہ ہے, یار سستا کیا مفت مشورہ ہے, کہ اگر وہ بچنا چاہتے ہیں تو فوری طور پہ خواجہ حارث سے نجات حاصل فرمائیں. یہ پنجوتھا اس سے بہترین وکیل ہے خواجہ حارث سے, وہ آپ کو بچا کے نکل آئے گا. اگرچہ آئی ڈونٹ لائک ہم پرسنلی, مطلب میں ان کے بہت ساری چیزوں سے مجھے اتفاق نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس لوسٹ لیول کا آپ کے وکیلوں کی پائیدان کے اندر سب سے نچلے لیول پہ وہ آپ اسے سمجھ رہے ہیں نا, اپنا خان صاحب آپ کو وہ بچا کے نکل آئے گا. اگر آپ جو ہے خواجہ حارث سے نجات حاصل کر لیں, پیسے کی بچت الگ ہے, ٹھیک ہے. پنجوتھا نے تو وہ تو آپ پہ قربان چلا گیا ہوا ہے نا, وہ تو آپ کو ولی اللہ قرار دے بیٹھا ہوا ہے. تو کہنے لگا کہ بتا رہے تھے معمول کے عمران خان صاحب جو ہیں وہ 1 بجے سے لے کے 3 بجے تک یہ عمل کرتے ہیں, یہ تسبیحات پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد اشراق کا وقت, تہجد کا وقت ہو جاتا ہے, تہجد کے بعد پھر وہ نماز سے فجر پڑھتے ہیں, نماز فجر کے بعد پھر وہ اشراق تک جو ہے وہ تسبیحات کرتے ہیں, پھر نماز اشراق پڑھتے ہیں, پھر وہ سوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر سے اس کے اوپر پھر ہمارے اندر کا جو چھوٹا ننھا منا سا ابلیس ہے وہ جاگ گیا. اس نے کہا کہ اچھا, اور پھر وہ ظاہر ہے کہ 2-3 بجے تک سوئے رہتے ہوں, ظہر تک سوئے رہتے ہوں گے, اور ظہر کے بعد پھر وہ اٹھتے ہوں گے, اور پھر تو کارکنوں کو وقت ہو جاتا ہے, پھر ولاگ بھی انہوں نے کرنا ہوتا ہے, روزانہ ملنے ملانے کا وقت ہو جاتا ہے. تے اے پلا آئلہ ملک والی کال ہو کدوں کر دے انہیں. اب اس کے اوپر جو ہے نا وہ انہوں نے کوئی جواب تو نہیں دیا, لیکن بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بچا کے آپ کو نکال لے گا. بھائی خواجہ حارث سے نجات حاصل کر لے, خواجہ حارث نے جو کرنا تھا وہ آپ کا کر دیا. اور ویسے خالد پرویز صاحب جو دوسری طرف سے کنٹیسٹ کر رہے تھے اور اس وقت آپ کے خلاف وکیل ہیں, اگر آپ اس کیس میں ان کو وکیل کرنے کی کوشش کر لیں تو وہ آپ کو بچا کے نکال لیں گے, جس طرح انہوں نے مریم نواز شریف کو نکالا ہے. ٹھیک ہے, اس کیس میں سے بری کروایا ہے. تو اب آپ ان وکلا کی تلاش کریں جنہوں نے آپ سے پہلے والے سیاسی قائدین کو بچا کے جیل سے نکالا ہے. ایمان سے مزاری کو کر لیں یار, ٹھیک ہے, بچی برخوردار نہیں ہے ہماری, لیکن میرا مطلب ہے کہ لیگلی بڑی سٹرونگ ہے. ریما عمر کو کر لیں یار, یہ آپ کو وہ نام بتا رہا ہوں جو آپ کو اس میں سے بچا کے نکال آئیں گے, آپ کو صحیح ایڈوائز کریں گے. ٹھیک ہے, ورنہ پھر خواجہ حارث جڑا اب اس سے آگے جو ہے وہ مچھ جیل ہے, اور خواجہ حارث کا فل پروگرام ہے کہ وہ عمران احمد خان نیازی کو مچھ جیل چھوڑ کے آئے. تو میں عمران خان صاحب آپ کو مچھ جیل جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا, رانا صاحب کی خواہش پوری ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. میرے دل کے اندر بھی ایک مامتا ابھر پڑی ہے آپ کے لیے. تو اس لیے آپ پہلی فرصت میں خواجہ حارث احمد صاحب سے نجات حاصل فرمائیں. جیل مینول کے مطابق اگر کوئی بندہ کونسلر رہا ہے, یونین کونسل کا ناظم رہا ہے, 16ویں گریڈ کا افسر رہا ہے, یا پرانا BA 14 سال کی تعلیم ہے اس کو, سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے اسے B کلاس دینے کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا. اور اگر وہ بندہ کوئی معروف ہے, بہت بڑا ٹیکس پیئر ہے, بہت بڑا انڈسٹریلسٹ ہے جو لوگوں کو امپلائی کرتا ہے, سوشل ویلفیئر کا کام کرتا ہے, ٹھیک ہے, یا ملک کے اعلیٰ عہدے پہ فائز رہا ہے جیسے عمران احمد خان نیازی, معروف تو وہ شوکت خانم ہاسپٹل کی وجہ سے ہے نا, کینسر کی وجہ سے, ٹھیک ہے, اور وہ اس وجہ سے معروف ہے, اور وہ فارمر پرائم منسٹر بھی ہے, تو لہٰذا اسے A کلاس دینے کے لیے سپرنٹینڈنٹ جیل کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور A کلاس جیل کے اندر
ایئر کنڈیشنڈ پایا جاتا ہے، اگر ایئر کنڈیشن جیل میں نہیں لگا ہوا تو وہ انسٹال کروا سکتا ہے اور اس کی انٹیمیشن ہوم منسٹری کو وہ بھیج سکتا ہے کہ جی یہ میرے پاس آیا تھا اور اس کو میں نے یہ سہولیات کر دی ہیں، اس کی اپروول فرما دی جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا یہ اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ ایک کلاس کے اندر 3 مشقتی ملتے ہیں اور کچا راشن ملتا ہے، یعنی کہ اور 5 سے 10 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ مثلا اگر 10 گرام گوشت جو ہے، بوٹی جو ہے، وہ اگر ایک قیدی کے لیے ایک دن میں مخصوص ہے تو اس کو 100 گرام گوشت ملے گا۔ اگر 50 گرام آٹا ایک قیدی کے لیے، مثال کی بات کر رہا ہوں، تو اس کو 250 سے 500 گرام آٹا ملے گا۔ اس طرح گھی کی مقدار بھی 5 سے 10 گنا ہوتی ہے۔ تو یہ سارا راشن ان کو کچا ملتا ہے، ساتھ میں چولہا ملتا ہے، چولہے کی لکڑیاں ملتی ہیں۔ میں کیا سی ہیں ایل پی جی دے سلنڈر، انہیں کہا نہیں وہ بنا ہے، لکڑیاں ملتی ہیں، 3 مشقتی ملتے ہیں، ان سے وہ اپنی مرضی کا کھانا پکوا سکتا ہے۔ عمران احمد خان نیازی صاحب ایک کلاس میں رکھے گئے ہیں، اے سی دستیاب نہیں تھا، راتوں رات کولر کا انتظام کر کے دیا ہے ڈی سی اٹک نے، اور عمران خان صاحب کے جو لوگ ہیں، یا اس کے لواحقین تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن ان کے جو عزیز ہیں، اگر وہ ہیلپ کریں گے تو اے سی بھی لگوا کے دے دیا جائے گا، جس کے لیے سب میٹر لگ سکتا ہے اس کا بل ادا کرنے کے لیے۔ لیکن اگر وہ جیل کے پلے سے بھی اگر کروانا چاہے سپرنٹینڈنٹ جیل، تو اس کے راستے کے اندر کوئی رکاوٹ قانونی طور پہ موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، عمران خان صاحب کو نہ سی کلاس ملی ہے نہ بی کلاس ملی ہے، ان کو اے کلاس ملی، اور عمران خان صاحب کا یہ رائٹ انتظامیہ نے تسلیم کیا ہے کہ ان کو اے سی یا کولر پرووائڈ کیا جائے۔ اور مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جیل مینول کا حصہ ہے اور جیل مینول میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تو میں نے پوچھا کہ پھر مریم کے ساتھ کیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ مریم کو اے کلاس نہیں دی گئی تھی، ان کو سی کلاس کے اندر رکھا گیا تھا۔ یہی سلوک نواز شریف صاحب کو بی کلاس میں رکھا گیا تھا۔ اب سپرنٹینڈنٹ نے وہاں پہ اپنا پریروگیٹو استعمال کیوں نہیں کیا؟ وہ انڈر پریشر تھے یا ان کو فورس کیا گیا؟ یہ ایک الگ داستان ہے۔ لیکن اگر اس وقت اس جیل کے سپرنٹینڈنٹ، یعنی کہ کوٹ لکھپت کے یا اپنا اڈیالہ کے سپرنٹینڈنٹ صاحب یہ فراہم کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے۔ اڈیالہ کے سپرنٹینڈنٹ نے جس طرح چودھری پرویز الہی کو بینگ سابق ڈپٹی پرائم منسٹر یہ سہولیات خود بخود دے دی تھیں، اور ان کے لیے انہوں نے نہ ہوم منسٹری سے پوچھا، نہ بس انہیں ایک انٹیمیشن کرنی ہوتی ہے ای میل کے ذریعے یا فیکس کے ذریعے۔ یہ کچھ اپڈیٹس تھے، میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔